السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب ساتھیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی پی ایس سی کے ایسے اہم سوالات کو حل کرنے والے ہیں جو امتحانی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ تو جو لوگ بی پی ایس سی کے ایگزام میں اچھا اسکور لانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی سوالات مس نہیں کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا، یعنی مشبہ بہ۔ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ بہ کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، رسالہ شب خون کس تحریک کی نمائندگی کرتا تھا؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ سارے کے سارے۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں ترقی پسند تحریک، جدیدیت، رومانیت اور اشتراکیت۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی جدیدیت۔ رسالہ شب خون جو ہے جدیدیت تحریک کی نمائندگی کرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 3، گوتم نیلمبر۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں آگ کا دریا، اداس نسلیں، گودان اور فسانۂ عجائب۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی آگ کا دریا۔ گوتم نیلمبر جو ہے آگ کا دریا کا جو ہے کردار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رقص نظم جو ہے کس نے لکھی؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپشنز ہیں نون میم راشد، میرا جی، احسان دانش اور اختر شیرانی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جاتا ہے پہلا، یعنی رقص نظم جو ہے یہ جو ہے نون میم راشد نے لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تنقید کیا ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ یہ ایک کتاب ہے اور یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کس نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے؟ آپشنز ہیں آل احمد سرور، حالی، شارب رودولوی اور عبادت بریلوی۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی آل احمد سرور جو ہے تنقید کیا ہے اس کے مصنف ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6، لہو کے پھول یہ ایک ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں حیات اللہ انصاری، عبداللہ حسین ممتاز مفتی اور علی عباس حسینی۔ تو لہو کے پھول جو ہے یہ ہے حیات اللہ انصاری کی، لہذا اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی حیات اللہ انصاری۔ اگلا سوال ہے کئی چاند تھے سرے آسماں کس کا ناول ہے؟ آپشنز ہیں خواجہ احمد فاروقی، شمس الرحمن فاروقی، حیات اللہ انصاری اور پریم چند۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی شمس الرحمن فاروقی، کئی چاند تھے سرے آسماں جو ہے ان کا جو ہے ناول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، اردو ناول آزادی کے بعد ایک ناول کا نام ہے، یہ کس کا ناول ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں ابن انشا،
اسلم آزاد، حیات اللہ انصاری اور عبادت بریلوی. ٹھیک ہے، تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی اسلم آزاد جو ہے اردو ناول آزادی کے بعد جو ہے یہ ان کا ناول ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، اردو ناول نگاری کس کی کتاب ہے؟ آپشنز ہیں احسن فاروقی، علی عباس حسینی، سہیل بخاری، اعظم کریوئی. ٹھیک ہے، تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی سہیل بخاری. اردو ناول نگاری جو ہے سہیل بخاری کی ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کی کتاب کا نام ہے. یہ کتاب کس نے لکھی؟ محمد احسن فاروقی، شارب رودولوی، اعجاز حسین اور عبادت بریلوی. تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی محمد احسن فاروقی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے گرم کوٹ جو ہے کس کا افسانہ ہے؟ آپشنز ہیں راجندر سنگھ بیدی، پریم چند، کرشن چند اور عزیز احمد. تو اس سوال کا درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا پہلا، یعنی راجندر سنگھ بیدی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے اردو ناول سمت اور رفتار، ٹھیک ہے، کہ مصنف کون ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں سید علی حیدر، علی عباس حسینی، اعظم کریوئی اور عبادت بریلوی. تو اس کا جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی سید علی حیدر. اردو ناول سمت اور رفتار کے مصنف جو ہیں سید علی حیدر ہیں. آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 13، اردو ناول اور تقسیم ہند کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں عقیل احمد، علی عباس حسینی، سہیل بخاری اور اعجاز حسین. تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی عقیل احمد. اردو ناول اور تقسیم ہند کے مصنف کون ہیں؟ تو عقیل احمد. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ. آپشنز ہیں صالحہ زرین، عفت زرین، عفت مہانی اور واجدہ تبسم. تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی صالحہ زرین. اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ یہ جو ہے صالحہ زرین کی تصنیف ہے. آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 15، سیاہ حاشیے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. آپشنز ہیں سعادت حسن منٹو، بیدی، انتظار حسین یا عبداللہ حسین. تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی سعادت حسن منٹو. سیاہ حاشیے جو ہے سعادت حسن منٹو کے افسانوں کا مجموعہ ہے. سوال نمبر 16، ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے اس کتاب میں شامل ہیں. یہ سوال ہے، آپشنز ہیں انگارے، پودے، روشنائی اور ترقی پسند ادب. تو اس کا جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی انگارے. ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے جو ہیں انگارے میں شامل ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 17، پنجاب کے دیہاتوں کی تصویر کس افسانہ نگار کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے؟ آپشنز ہیں بیدی، پریم چند، کرشن چند اور سجاد حیدر یلدرا. تو اس سوال کا درست اور صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی بیدی. آگے بڑھتے ہیں،
اگلا سوال ہے سوال نمبر 18، بجوکا کس کا افسانہ ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں بلراج مہیرا، سریندر پرکاش، دیویندر رس اور دیویندر ستیارتھی۔ ٹھیک ہے، اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سریندر پرکاش۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 19، مومن کو کس کھیل میں مہارت تھی؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپشنز ہیں چوسر، شطرنج، پچیسی اور باغ بکری۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی شطرنج۔ مومن کو جو ہے شطرنج میں مہارت حاصل تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 20، لکھنؤ کے کون سے شاعر پہلوانی اور کشتی میں ماہر تھے؟ یہ سوال ہے۔ آپشنز ہیں انیس، دبیر، آتش اور ناسخ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی دبیر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 21، چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں عصمت چغتائی، واجدہ تبسم، عفت موہانی اور جیلانی بانو۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی عصمت چغتائی۔ چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ تو عصمت چغتائی کا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 22، کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں حالی، شبلی، محمد حسین آزاد یا سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی شبلی نعمانی۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے کس نے کہا ہے؟ تو شبلی نعمانی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 23، معراج العاشقین کس سے منسوب ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں شاہ برہان الدین جانم، بندہ نواز غیث دراز، قلی قطب شاہ یا ولی۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی بندہ نواز غیث دراز۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 24، ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں جمیل جالبی، جمیل الدین عالی، اقبال یا احمد ندیم قاسمی۔ اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی جمیل جالبی۔ ارسطو سے ایلیٹ تک کے مصنف جو ہیں وہ ہیں جمیل جالبی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے کہ اردو شاعری پر ایک نظر کے مصنف کون ہیں؟ حالی، شبلی، کلیم الدین احمد یا محسن الملک۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی کلیم الدین احمد۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو اور سوالات و جوابات کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔